قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے گوشت کی، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں میں اس کے لیے مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس پر لوگوں نے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لطیفے یہ ہیں کہ جناب وہ بکرے نے کہا کہ بھائی وہ جو ٹانگ آپ نے رکھی ہوئی ہے، بکرا خواب میں آیا، اس نے کہا وہ جو ٹانگ فریج میں رکھی ہوئی ہے اسے نکالیں اور تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی جنت، جہنم، ملائکہ، اولیاء اللہ اور ہر وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے متعلق لطیفے بنانا یہ حرام ہے، اور تحقیر کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے یاد رہے اس طرح کے لطیفے بنانا یا ان کو ذکر کرنا، لوگوں میں سینڈ کرنا، یہ سب کا سب آپ کا نامہ اعمال ہے جو آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ اگر اچھا سینڈ کیا ہے تو اچھا ہے، اور آپ نے برا سینڈ کیا ہے برا۔ اگر ایسے لطیفے بنا کے سینڈ کر دیے اور وہ آگے تک جاتے رہے تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے جو کل کلاں بنے گا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، پہلے آسان مسئلہ سن لیں آپ، آسان ترین، کہ قربانی کا جو جانور ہے، قربانی کا جانور پورا کا پورا گوشت، اس کا اگر آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر آپ اس کا استعمال خود کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ فور ایگزامپل، چند دنوں بعد آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کہتے ہیں جی قربانی کے گوشت سے میں شادی میں ولیمہ کر لوں گا، تو آپ پورا جانور اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں جی چند دنوں بعد مہمان جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں اور ان مہمانوں کی میں نے دعوت کرنی ہے، لہٰذا میں گوشت تقسیم نہیں کر سکتا، آپ کا وہ پورا کا پورا جانور، اس کے پائے بھی، اس کی رانیں بھی، اس کی چانپیں بھی اپنے گھر میں رکھنا جائز ہے۔ جب ایک چیز شریعت نے جائز قرار دی ہے، پھر اس کے بارے میں یہ لطیفے بنانا جی وہ ٹانگ فریج میں رکھی ہوئی ہے اور ایسا نہ کریں اور ایسا نہ کریں، اپنے پاس سے رائے قائم نہ کریں۔ دین متین میں قربانی کا پورا جانور، پورا کا پورا گوشت آپ خود استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب سوال ہے کہ آیا کیا قربانی کے پورے جانور کو رکھ لینا چاہیے یا نہیں؟ بغیر ضرورت کے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ پورا کا پورا جانور رکھ لینا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اب جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں بھیجیں، ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کریں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ یہ قربانی کے جانور کے گوشت کے تقسیم کا ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا کہ جو آپ نے قربانی کی ہے اللہ کی راہ میں، آپ نے اس گوشت کو تقسیم بھی کیا ہے اور آپ نے اسے خود بھی استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے، مثلا کوئی شادی کا فنکشن نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں آ رہے، یا گوشت کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں آپ ایزیلی اس کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے، لیکن پورا کا پورا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جس مقصد کے لیے قربانی کی، جب کی اللہ کے لیے ہے تو پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ یہ اس کا ایک جواب تھا جو میں نے چاہا کہ میں ضروری آپ حضرات کو دوں، کیونکہ لوگوں میں اس کے بارے میں بہت ساری آراء جو ہے وہ مشہور ہیں۔ اسی طرح عقیقے کا بھی میں ساتھ میں ضمناً ذکر کر دوں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عقیقے کا جانور جو ہے اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے، ماں نہیں کھا سکتی، بالکل یہ باتیں بھی مشہور ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے، یہ عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے یہ بالکل قربانی کے جانور کی طرح ہے۔ عقیقے کا جانور جو ہے وہ بالکل قربانی کے جانور کی طرح ہے، آپ سارا خود استعمال کرنا چاہیں کر لیں، آپ اس کے 3 حصے کرنا چاہیں کر لیں، آپ اسے ایک حصہ عزیز و اقارب میں دینا چاہیں، ایک حصہ غرباء میں دینا چاہیں، ایک حصہ خود رکھنا چاہیں، یوں کر لیں، یا پورا کا پورا جانور آپ خود رکھنا چاہتے ہیں تو خود رکھ لیں۔ یہ دونوں صورتیں شرعاً جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہذا اپنی طرف سے کوئی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ ہمیں صحیح معنی میں قربانی کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے یہ ہدایہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔